یہ ہماری قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جو بات آج سے 25 سال پہلے کہی وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بات وہ آج کہہ رہی ہے وہ آنے والے 20 سالوں میں سچ ثابت ہوگی۔ تو میں دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور زیادہ وقت میں آپ سے نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت سے اور دوستوں نے تقریریں کرنی ہیں، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل قائد محترم جناب اشتیاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس تقریب کے روبے رواں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان کے بھی وہ سہانے الفاظ وہ سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور میں خراج تحسین اگر نہ پیش کروں جناب خواجہ رفیق صاحب کو اور غازی امان اللہ صاحب کو کہ انہوں نے ایک مختصر عرصہ میں یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو میرپور کے اندر اس قدر منظم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی کردار اور مٹ جو وہ ان کا کریکٹر ہے اس کا یہ ثبوت ہے کہ پروفیسر رفیق بٹی جیسے لوگوں نے ان کے ساتھ آ کر ایک انقلابی سفر کا آغاز کیا ہے اور جدوجہد کی ہے۔ تو میں آخر میں پھر ایک بار جناب رفیق بٹی صاحب کو خراج عقیدت تحسین پیش کروں گا، اور یہ توقع رکھوں گا کہ وہ اس انقلابی تحریک میں جو نیشنلزم کی تحریک میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے ان کی آمد کے ساتھ اس کو، لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے گوشے گزار کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا کہ جناب والا میں سہما ہوا تھا کہ میں نے پروگرام میرپور میں آ کر سنے تو یہاں پر بڑے بڑے دماغوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بولنے کا طریقہ میں نے دیکھا، خواتین کو لے کر یہاں پر جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے سنا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکوں، لیکن ان باشعور اور زندہ ضمیر لوگوں کے سامنے ایک بات میں ضرور کروں گا، یہ اپنا ایک المیہ اس کشمیری قوم کا المیہ ضرور پیش کروں گا تاکہ یہ جا کر کہیں کسی اور کو بھی آگے پیش کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان، میں کہتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہم سے ہماری فطرت نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں وہ حقوق بھی اس ملک نے ہم سے چھینے ہیں۔ وہ پوچھیں آپ وہ کس طرح کہ اس طرح کہ آج بیٹا آزاد کشمیر میں بیٹے کا باپ زندہ ہوتا ہے لیکن وہ 20 سال تک یتیمی کی زندگی گزارتا ہے، باپ اس کا سعودی عرب میں وہ گنتی وہاں پر مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور بیٹا یہاں پر یتیمی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور سہاگن شادی ہوتی ہے تو ان کا سرتاج سعودی عرب میں چلا جاتا ہے، 50 سال کے بعد ان کی ازدواجی زندگی کا جب ہم حساب لگاتے ہیں تو وہ 3 سال بھی اکٹھے نہیں رہ رہے ہوتے۔ تو یہ بات اس لیے میں نے کی ہے کہ کاش ہمارے وسائل پر ہمارا کنٹرول ہوتا، جہاں پر جابز ہوتی، جہاں پر نوکریوں، آج لوگ کہتے ہیں وہ پھتے کا لڑکا انگلینڈ سے خوش ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ جہاں پر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پڑھا لکھا یوتھ جا کر برطانیہ جیسے ملک میں وہاں پر گوروں کے آگے وہ ادنا قسم کی جابز کرتا ہے، ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ جہاں پر اگر پاکستان نے ہمارے وسائل پر قابض نہ ہوا ہوتا تو آج ہم یہاں پر خوشحال ترین زندگی گزار رہے ہوتے، نیچرل کے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ تو میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کا بہت وقت ضائع ہو گیا، فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ہم نے وہ گنبد گرانے کی قسم کھائی ہے۔